अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ अरसे से हेल्थ के हवाले से लेक्चर का सिलसिला शुरू कर रखा है। आज उस सिलसिले का 10वां लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने शुगर के हवाले से बात की थी और उस लेक्चर के अंदर हमने शुगर की टाइप्स को डिस्कस किया था और शुगर किस वजह से होती है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद एक और शुगर का लेक्चर था जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि शुगर जो है डायबिटीज़ टाइप 2 उसमें इंसुलिन ज़रूरी है या नहीं और किन मरीज़ों में ज़रूरी है, तमाम लोगों को लगानी चाहिए या नहीं, इसको हमने तफसीलन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसके अंदर जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं इलाज के लिए, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उन तमाम दवाइयों का तरीका है, जो उनका मैकेनिज्म एक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो काम करती हैं वो डिस्कस करेंगे और आखिर में हम ये कंपेयर करेंगे कि हम दवाइयों से जो नताइज हासिल करते हैं शुगर को कंट्रोल करने में, क्या वही नताइज हम बग़ैर दवाई इस्तेमाल किए हुए परहेज़ करके और अपनी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करके, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, अपनी डाइट को चेंज करके वही नताइज हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम वही नताइज हासिल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम बग़ैर दवाओं के भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और दवाएं इस्तेमाल करने के नतीजे में जो साइड इफ़ेक्ट्स हमारे जिस्म में होते हैं हम उनसे भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो दवा इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ शुगर में वो होती है ग्लूकोफेज। ग्लूकोफेज का जो फार्मूला है वो है मेटफॉर्मिन। ये मुख्तलिफ़ नामों से आती है लेकिन ग्लूकोफेज के नाम से लोग इसको जानते हैं और इसको बिलुमूम इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोफेज हमारे जिस्म में 3 तरीक़ों से काम करती है। पहला तरीका ये होता है कि हम जब भी खाना खाते हैं, बिलखुसूस कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो वो हमारे जिस्म में आंतों में पहुँचने के बाद वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। तो जब वो ग्लूकोज में तब्दील होते हैं तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोफेज ये करती है कि उनको एब्जॉर्ब होने से रोकती है। दूसरा काम ये होता है कि ये हमारी इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और इस तरीके से भी शुगर को कंट्रोल करती है। तीसरा काम यही करती है कि एक काम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक प्रोसेस होता है जो जिगर में होता है। इस तरीके में जिगर जो है वो चर्बी को और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है शुगर में। तो हमारी जो ग्लूकोफेज टेबलेट है ये उसको इस काम से रोकती है। इस तरीके से भी ये ब्लड के अंदर जो है वो शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करती है। तो इन 3 तरीक़ों से ये शक्कर को कंट्रोल करती है। लेकिन होता यूँ है कि ग्लूकोफेज जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर के पेशेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जानते हैं कि इसका जायक़ा जो है बहुत ख़राब होता है, मेटालिक टेस्ट होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये 20% लोगों को डायरिया कर देती है, यानी मोशन लगा देती है और इसके अलावा ये गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सूजन का बायस भी बनती है और बहुत लंबे अरसे तक अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है गुर्दों की ख़राबी का बायस भी बनती है। दूसरी अद्वियात भी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं। नंबर 2 उनको हम सल्फोनाइलयूरियास कहते हैं। उसमें जो आम नाम हैं वो मेटाओनिल, एमरिल और गेट्रिल के नाम से ये दवाइयाँ बाज़ार में दस्तयाब हैं। इन दवाइयों का जो तरीका इस्तेमाल है या जो इसका मैकेनिज्म एक्शन है वो ग्लूकोफेज से मुख्तलिफ है। ये दवाइयाँ असर करती हैं लबलबे के ऊपर और लबलबे से ये इंसुलिन खारिज करती हैं ताकि वो इंसुलिन हमारे खून में आए और बढ़ती हुई शुगर को कंट्रोल करे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे आमतौर से गलतफहमी पाई जाती है कि जो डायबिटीज़ टाइप 2 है उसमें भी लबलबा जो है वो इंसुलिन खारिज करना बंद कर देता है और उसके सेल्स जो हैं बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ऐसी अद्वियात क्यों बनाई गई हैं जो लबलबे से इंसुलिन खारिज करने में मदद देती हैं। ये अद्वियात जो हैं इनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो लोग ये अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, बिलअमूम ये अद्वियात नाश्ते से पहले इस्तेमाल की जाती हैं। इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि अगर मरीज़ अपना नाश्ता या खाना लेट कर दे या इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नाश्ता अगर कम करें तो उनमें ये चंद घंटे के बाद, दवा देने के चंद घंटे के बाद जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं, यानी आपकी खून के अंदर शक्कर को एकदम कम कर देंगी और आपको शुगर की कमी का
دورہ پڑے گا جس میں آپ کو ٹھنڈے پسینے آئیں گے، چکر آئیں گے، آپ کو شدید بھوک محسوس ہوگی اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوگی اور آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ شوگر لیول کم ہو جائے گا۔ ایسے مریضوں کو ہم فوراً جو ہے وہ میٹھا کھانے کو کہتے ہیں، کچھ مشروب لے لیں، کھجور لے لیں، اس طرح کی کوئی اور چیزیں لے لیں۔ تیسرے نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہے ان کو ہم DPP-4 انہیبیٹرز کہتے ہیں۔ DPP-4 انہیبیٹرز جو ہوتے ہیں وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں موجود ایک انزائم DPP-4 کو انہیبٹ کرتی ہیں یا اس کو کام کرنے سے روکتی ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں، خاص طور سے کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں، تو ہماری آنتوں کے اندر ہارمونز کا ایک گروپ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انکریٹنس۔ انکریٹنس جو ہیں وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹ کو۔ جیسے ہی کاربوہائیڈریٹ ہمارے آنتوں میں پہنچ کے شوگر میں تبدیل ہوتے ہیں تو یہ دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ یہ لبلبے سے انسولین کو خارج کرتے ہیں تاکہ وہ شوگر کو کنٹرول کرے، اور دوسرا لبلبے سے ایک اور ہارمون خارج ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گلوکاگون۔ تو گلوکاگون جو ہے وہ شوگر کو مقدار میں بڑھاتا ہے خون کے اندر، تو یہ گلوکاگون کو روک دیتے ہیں۔ گلوکاگون کو روک کر اور انسولین کو خارج کر کے یہ شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا DPP-4 جو ہوتا ہے انزائم، یہ انکریٹن کو روکتا ہے، تو انکریٹن کو اپنا کام نہیں کرنے دیتا، اور اگر انکریٹن اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر نہ تو انسولین نکلے گی بلکہ گلوکاگون مزید شوگر کو بڑھا دے گا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم انکریٹن کو کام کرنے دیں، اور اس کے لیے ہمیں DPP-4 جو انزائم ہے ہمارا اس کو روکنا پڑے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے جو دوا بنائی گئی ہے اس کو کہتے ہیں DPP-4 انہیبیٹر، اور یہ دوائیاں جو ہیں یہ بھی مختلف ناموں سے آتی ہیں، مثلا سیٹا گلپٹن ہے اور سکسا گلپٹن ہے، اس کے علاوہ اور گلپٹنس ہیں جو یہ دوائیاں آتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو میڈیسن آتی ہیں وہ ہے تھایازولائڈین ڈائپون۔ ان میں پایوگلیٹازون ہوتا ہے اور یہ مختلف ناموں سے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ یہ ادویات جو ہیں یہ کام کرتی ہیں کہ جو ہمارے خون کے اندر انسولین موجود ہوتی ہے اس کو سینسیٹیو بناتی ہیں، اس کی سینسیٹیوٹی کو اضافہ کرتی ہیں، اور جو انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہیں۔ لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم میں پانی کو روکتی ہیں۔ جب پانی کو روکیں گی تو یہ ہمارے وزن کو بھی بڑھائیں گی، اور ایسے مریض جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، کارڈیک فیلئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ہم ان میں یہ ادویات نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ان کو ہارٹ فیلئر جو ہے اس کو مزید خراب کریں گی، اور اس کے علاوہ ان کا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بلڈر یعنی یورینری بلڈر کے اندر جو ہے پیشنٹ کے کینسر کرتی ہیں۔ پانچویں نمبر پہ جو میڈیسن آتی ہیں وہ SGLT کہلاتی ہیں۔ SGLT وہ ادویات ہیں جو ہوتا یوں ہے کہ ہمارے گردے جو ہیں، جو ایکسیسو شوگر ہوتی ہے ہمارے خون کے اندر، جب وہ خارج ہو رہی ہوتی ہے پیشاب میں تو ہمارے گردے اس میں سے کچھ شوگر کو ری ایبزارب کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو میڈیسن بنائی گئی ہیں SGLT، یہ اس ری ایبزارپشن کو روکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ فالتو شوگر پیشاب میں خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ادویات بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ اگر شوگر کا مریض کوئی دوائی استعمال نہ بھی کر رہا ہو تو یہ پروسیس خود بخود ہو رہا ہوتا ہے کہ شوگر اس کے پیشاب میں خارج ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شوگر کے مریض میں پیشاب میں شوگر بہت زیادہ خارج ہو رہی ہو تو اس کے یورینری سسٹم میں یہ شوگر بہت زیادہ نقصانات کرتی ہے، کیونکہ شوگر جس سسٹم کے اندر بھی زیادہ دیر تک موجود رہے گی، چاہے وہ خون کی نالیاں ہوں یا پیشاب کی نالیاں ہوں، وہ وہاں نقصان کرے گی، ڈیمیج کرے گی۔ تو ایسے مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار UTI ہوتا ہے، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو، اور سسٹائٹس ہو جاتا ہے، یورتھرائٹس ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں لو بلڈ پریشر ہوتا ہے اور تھرش ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تمام ادویات جو ہیں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اب ہم کمپیئر کریں گے کہ اگر یہ ادویات جو ہیں جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، اگر یہی رزلٹ ہم کسی اور طریقے سے حاصل کریں تو ہم نہ صرف ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں بلکہ جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے سے ہی بچیں گے، اور ہم بغیر ادویات کے اپنی شوگر کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں زیادہ تر میڈیسن جو ہیں وہ یا تو شوگر کو ایبزارب ہونے سے روک رہی تھی، یا انسولین سینسیٹیوٹی بڑھا رہی تھی، تو یا انسولین لبلبے سے خارج کر رہی تھی۔
اب یہ تینوں کام ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کاربوہائیڈریٹ کم لیں، جب ہم کاربوہائیڈریٹ لیں گے کم تو ہمیں ایبزورب بھی کم ہوں گے، ہمارا بلڈ شوگر لیول بھی کم بڑھے گا، اور جب بلڈ شوگر لیول کم بڑھے گا تو ہمیں ایسی ادویات نہیں لینی پڑیں گی جو کہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہیں، اور کچھ ادویات ایسی ہیں جو انسولین سینسٹیوٹی بڑھاتی ہیں۔ تو جب آپ کھانا کم کھاتے ہیں تو آپ کی انسولین سینسٹیوٹی خود ہی بڑھ جاتی ہے اور آپ کا انسولین ریزسٹنس کم ہو جاتا ہے، اور جب آپ کاربوہائیڈریٹ کم لیں گے تو آپ کو انسولین کی کم ضرورت پڑے گی، تو ایسی دوائیاں ایمریل گیٹل وغیرہ جو انسولین نکالتی ہیں لب سے، ان کی بھی آپ کو کم ضرورت پڑے گی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی بھی آپ ادویات استعمال کرتے ہیں ان کا جو میکینزم ایکشن ہے وہی میکینزم آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہی فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں بغیر ادویات کے استعمال کیے ہوئے، اور اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور وہ طریقے یہ ہیں کہ ایک تو آپ فاسٹنگ کریں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی 1-2 دن چھوڑ کے 15-16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کاربوہائیڈریٹ کا استعمال جو ہے اس کو نہایت کم کر دیں، اور دوسرا آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں، اس کے ذریعے سے آپ کی انسولین ریزسٹنس کم ہوگی اور سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست کمپیریزن تھا کہ ادویات کے مقابلے میں اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں لائیں، تو یقیناً آپ ادویات کے بغیر بھی شوگر کو انتہائی بہترین طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ادویات پر خرچ کیے جانے والے پیسے وہ بھی بچا سکتے ہیں، اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ جو شروع میں بھی ہوتے ہیں اور دیر پر کئی سالوں کے بعد ہوتے ہیں، اور جو آپ کو نئی بیماریاں لگا دیتے ہیں، آپ ان سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا لیکچر، اگرچہ آج کا مشکل ہوگا لیکچر، سب کی سمجھ میں ذرا مشکل سے ہی آئے گا، لیکن جن لوگوں کے گھر میں شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ اگر اس کو غور سے دیکھتے سنتے ہیں تو وہ اپنے مریضوں کی کافی حد تک مدد کر سکتے ہیں، اور اپنے کنسلٹنٹ سے بھی اس بارے میں ڈسکس کر کے اپنی ادویات میں کمی کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو آپ اس کو ضرور، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور اپنے دوستوں میں اور ایسے لوگوں میں ضرور شیئر کریں کہ جو اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے گھر میں شوگر کے پیشنٹ ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ اتنا زیادہ ٹائم دینے کے لیے۔ اللہ حافظ۔